سورۃ التکویر مکی سورت ہے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة ازلفت علمت نفس ما احضرت. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی، جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے. اس وقت ہر شخص کو یہ پتا چل جائے گا کہ وہ اللہ کے حضور کیا لے کر حاضر ہوا ہے. تو اصل چیز کیا ہے؟ عمل کی. اور اس سے پہلے آخرت کا نقشہ کھینچا گیا کہ کس طرح سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، تارے سب بکھر جائیں گے، جس چیز نے ان کو تھاما ہوا وہ ختم ہو جائے گی قوت، اور پہاڑ بھی اپنی جگہ پر قائم نہیں رہیں گے. یعنی پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا، ایک کیاس ہوگا، اور اونٹنیوں کے مالک ان کو چھوڑ دیں گے کیونکہ انہیں اب اپنی جان کی پڑی ہوگی. اور اسی طرح جنگلی جانور جو ہیں وہ سارے ڈر کے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. پانی کا مالیکیول جب ٹوٹے گا تو آکسیجن اور ہائیڈروجن جو ہے، ایک جلنے والی ایک جلانے والی، سمندر میں آگ بھڑکا دے گی. ادھر سے پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دھول بن جائیں گے، تو وہ مٹی آ کے سمندروں میں پانی کو پاٹ دے گی اور اس آگ کو بجھا دے گی، اور اس طرح زمین ایک سیدھی صاف سفید روٹی کی طرح بن جائے گی جس پر تمام انسان اگلے پچھلے آ کھڑے ہوں گے. تب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی. جب مرنے کے وقت ہماری جسم اور جان الگ ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن پھر وہ جمع ہو جائے گی. اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کس قصور میں ماری گئی. یہ دور جاہلیت میں تھا کہ لوگ بیٹیوں کو مار دیتے تھے پیدا ہوتے ہی، بعض اوقات مارتے بھی نہیں تھے، زندہ ہی اس کو مٹی کے نیچے دبا دیتے تھے. وحشیانہ قسم کا برتاؤ اپنے ہی بچوں کے ساتھ کرتے تھے. لیکن آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے. دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں کہ جن کے اندر جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے اور بچے کی سیکس ڈٹرمن ہو جاتی ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، تو جن لوگوں کو لڑکی نہیں چاہیے ہوتی وہ جا کے آرام سے اس کو ابارٹ کرا دیتے ہیں. وہ پرانے زمانے کی جاہلیت تھی اور آج جدید جاہلیت ہے جس میں انسان کو جینے کا حق نہیں. تو یہ قتل اولاد میں شامل ہوتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. قیس بن عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی جاہلیت میں 8 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا ہے، ایک کے بعد ایک. آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کے عوض ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا میں تو اونٹوں والا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا، ہر ایک کے بدلے میں ایک اونٹ آزاد کرو. یعنی ایون دو کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، اس کے گناہ معاف ہو گئے، لیکن پھر بھی آپ نے اونٹوں کو بطور کفارہ دینے کا حکم دیا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحیفے یعنی اعمال نامے ہر ایک تک پہنچ جائیں گے، پھیلا دیے جائیں گے، نشر کر دیے جائیں گے، پبلش کر دیے جائیں گے. جیسے صبح صبح اخبار سب کے گھروں میں پہنچ جاتی ہے نا. اخبار تو سارے گھر والوں کے لیے ایک ہوتی ہے، لیکن ہر بندے کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا. اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، سوچئے اس وقت کیا نظر آئے گا. اور جب جہنم دہکا دی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر ایک کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لایا ہے. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب اس نے سانس لیا. یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، یعنی جبریل علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے جن کا سورۃ النجم میں ذکر آیا. عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے. یعنی جبریل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور ایسے امیر ہیں اور ایسے قوت والے اور روب والے ہیں کہ ان کے اندر جتنے بھی فرشتے کام کرتے ہیں وہ سب ان کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں. کوئی بھی ان کے حکم عدولی نہیں کرتا.
مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا رفیق مجنون نہیں، اے اہل مکہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جنون لاحق نہیں. اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں. پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو، یعنی سنتے کیوں نہیں پیغام نصیحت. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن سب کے لیے، قرآن فار آل. تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. تو اس لیے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض نہ ہو اور ہم سے نیکیوں کے مواقع چھن نہ جائیں.